ہم نے دیکھا کہ سوشل کلاس کی ڈویژن اور اس کی اسٹریٹیفیکیشن کے کسی بھی انڈیویجول کی پرسنالٹی کے اوپر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ جب ایک بچہ کسی ایک خاص سوشل کلاس میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے پیرنٹس اس کی پرورش کس طرح سے کرتے ہیں اور دی ایفیکٹ آف سوشل کلاس اپون دی براٹ اپ آف چلڈرن. جس کلاس میں بچہ پیدا ہوتا ہے اٹ از بیسیکلی ڈٹرمنڈ بائی ہاؤ ہی اور شی از براٹ اپ اینڈ ہاؤ اٹ از ڈیفائنڈ دیٹ اس کو پڑھایا کس طرح سے جائے گا اور وہ کیا چیزیں سیکھے گا اور اس کی فائنل سٹیج پر کہاں پر اس کا لیول ہوگا اور وہ ترقی کے مراحل طے کرتے ہوئے کہاں تک پہنچے گا. مڈل کلاس میں پیدا ہونے والے عموماً بچے بہت زیادہ کنٹرولڈ ہوتے ہیں اپنی فیملی سے اور پیرنٹس سے. اس طرح سے کیوں ہے کہ کیونکہ مڈل کلاس بہت زیادہ کانشیس ہوتی ہے اور بچوں کی زندگی کو بہت زیادہ کنٹرول بھی کرتی ہے. بچوں کی پسند ناپسند اور ان کی مختلف ایکٹیویٹیز پر گہری نظر رکھی جاتی ہے. یہاں پر بچوں کو فری ٹائم گزارنے کے لیے بہت کم دیا جاتا ہے. اپنی مرضی سے بہت زیادہ ٹائم فری نہیں گزار سکتے کیونکہ بہت ماں اور باپ یہ دیکھتے ہیں کہ کتنا وقت کہاں پر صرف کیا جا رہا ہے اور اسی کے مطابق بچے کو پرورش کی جاتی ہے. لوور کلاس کی نسبت اگر ہم دیکھیں تو مڈل کلاس میں بچے زیادہ کنٹرولڈ ہوتے ہیں اور وہ فریڈم انجوائے نہیں کرتے جو لوور کلاس کے بچے کرتے ہیں. مڈل کلاس چونکہ موسٹلی بلیو کرتی ہے کہ اگر آپ نے ترقی کرنی ہے تو وہ انسان کا اپنا انیشیٹو ہوگا یا بچے کا اپنا انیشیٹو ہوگا، یعنی انڈیویجول انیشیٹو کے بنا پر ہی ترقی کی جا سکتی ہے. سینکٹیٹی آف دی پراپرٹی کہ پراپرٹی کی کیا اہمیت ہے اور اس کو کتنی اہمیت دینی چاہیے اور اس کی ہولینس کیا ہے، لہٰذا یہاں پر بچوں کو شروع سے یہ بتایا جاتا ہے کہ پراپرٹی یا دولت کی کس طرح سے حفاظت کرنی ہے اور اس کی رسپیکٹ کرنی ہے اور کس طرح سے اپرچونٹیز کو خود سے تلاش کرنا ہے. مڈل کلاس چونکہ بہت زیادہ سیلف میڈ لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے اور یہاں پر محنت اور کنٹینیوس محنت کی بنیاد پر ہی کوئی پیشہ حاصل کیا جاتا ہے اور کوئی رتبہ پایا جاتا ہے کسی بھی کمیونٹی میں رہتے ہوئے. لہٰذا یہاں پر بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ اگر آپ زندگی میں کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں تو وہ ٹوٹلی آپ کی اپنی پرسنل ایفرٹ کی بنیاد پر ہوگی اور آپ کو خود سے ہی ریکگنائز کروانا پڑے گا کہ آپ کسی ایک اعلیٰ طبقے یا اعلیٰ ترین جاب پر فائز ہونا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی اپنی محنت کی وجہ سے ہوگا. فائنینشیل ایڈوانٹیجز کو بھی بہت زیادہ یہاں پر سٹریس کیا جاتا ہے کہ کس طرح سے آپ مختلف اسکالرشپس حاصل کر سکتے ہیں اور کس طرح سے آپ نے آگے بڑھنا ہے. لہٰذا وہ یہ تمام چیزیں ہیں جو پیرنٹس جو مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں اپنے بچوں کو شروع ہی سے سکھانا شروع کر دیتے ہیں. It also emphasizes upon the obedience of law کہ law کو آپ نے فالو کرنا ہے، law اور order کو کسی بھی صورت آپ نے چینج نہیں کرنا اور نہ ہی اس کی خلاف ورزی کرنی ہے. آپ کو ستھرائی اور صفائی کا بھی سبق دیا جاتا ہے کیونکہ مڈل کلاس ہی میں یہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں، جبکہ دوسری کلاسز میں بھی ڈیفینیٹلی کیا جاتا ہے لیکن اتنا سٹریس نہیں ہوتا جتنا مڈل کلاس کے طبقے میں ہوتا ہے کیونکہ مڈل کلاس کسی بھی سوسائٹی میں سب سے بڑا سٹریٹا ہوتا ہے. لوور مڈل کلاس اور لوور کلاس اور اسی طرح اپر کلاس اور اپر لوور کلاس میں اتنی زیادہ سینسٹیوٹی نہیں پائی جاتی. اسی طرح سے بچوں کو اسکول میں ترقی کے ساتھ ساتھ اچھی طرح محنت کرنے کا بھی سبق دیا جاتا ہے اور یہاں پر پیرنٹس ساتھ ساتھ بچوں کے محنت بھی کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں اگر ہم ایک لوور کلاس کی فیملی کے اوپر دیکھیں کہ وہ کس طرح سے اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں تو اس کلاس میں بچوں کے اوپر پیرنٹس کی طرف سے بہت کم ڈیمانڈ ہوتی ہے یا بہت کم پریشر ہوتا ہے. یہاں پر بچے بہت زیادہ کنٹرولڈ لائف نہیں گزارتے اور نہ ہی وہ اس طرح سے پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں جیسے مڈل کلاس میں کیا جاتا ہے. یہاں پر بچوں کو شروع ہی سے بہت زیادہ فریڈم انجوائے کرنے کی کا موقع دیا جاتا ہے اور یہاں پر ان کو انڈیپینڈنٹلی کام کرنے کے بھی مواقع دیے جاتے ہیں کیونکہ بچہ بہت زیادہ پیرنٹس کے کنٹرول میں نہیں ہوتا. لہٰذا مڈل کلاس کے بچوں کی نسبت لوور کلاس کے بچے بہت جلد وہ کسی نہ کسی طرح کی پیڈ جاب میں اپنا حصہ لینا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ اب یہاں پر فیملی کی پروٹیکشن اور سپورٹ ختم ہو جاتی ہے اور بچے کو اپنے طور پر بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے.
اس کلاس میں بچوں کے اوپر کوئی زیادہ توجہ نہیں کی جاتی. دے کین اسپینڈ ٹائم آؤٹ سائڈ دیئر ہاؤسز اینڈ دے کین ورک فار ویجز ایٹ اے ویری لوور ایج, اور بہت چھوٹی عمر میں وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. بہت زیادہ ایمفیسس نہیں کیا جاتا کہ لا اینڈ آرڈر کی رسپیکٹ کریں یا لا اینڈ آرڈر کی رسپیکٹ کرنا ضروری کیوں ہے, کیونکہ بچے بہت زیادہ فریڈم انجوائے کرتے ہیں اور اس طرح سے پروٹیکٹڈ نہیں ہوتے. اسی طرح سے یہاں پر پراپرٹی کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی, کیونکہ مڈل کلاس کی نسبت اس طبقے میں نہ تو پراپرٹی کی اہمیت اور نہ ہی بہت زیادہ محنت پر اور اپنا سوشل سٹیٹس بڑھانے پر زیادہ توجہ کی جاتی ہے. ایز پر ایجوکیشن از کنسرن, یہاں پر بچوں کے لیے بہت زیادہ ایسپیریشنز نہیں رکھی جاتی اور نہ ہی کوئی ہائی لیول کا ٹارگٹ مقرر کیا جاتا ہے. لہٰذا بچے اپنی پیس پر جس طرح بھی اسکول میں پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے, ایک خاص پیس پر ترقی کرتے ہوئے درجات پورے کرتے ہیں اور ایک درجہ سے دوسری درجہ پر موو کرتے ہیں. یہاں پر مڈل کلاس کی طرح نہ تو ان کو بہت زیادہ محنت کرنے کے لیے اکسایا جاتا ہے اور نہ ہی کسی اسکالرشپ کے لیے محنت کرنے کا سبق دیا جاتا ہے, کیونکہ اس کلاس میں بہت زیادہ ریلائی کیا جاتا ہے کہ وٹ ایور کمز ٹو یور وے یو ول اویل دیٹ. لہٰذا مڈل کلاس کی طرح لوور کلاس میں نہ تو اس طرح کی محنت کرنے کی ہدایت کی جاتی ہے اور نہ ہی ایسے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں کہ بچے بہت زیادہ اپنے لیے سوچ سکیں یا ایفرٹس کر سکیں. مڈل کلاس میں اگر ہم دیکھیں تو بہت زیادہ توجہ اس بات پر کی جاتی ہے کہ آپ نے محنت اپنے بل بوتے پر کرنی ہے اور بغیر محنت کے آپ کسی بھی معاشرے میں کوئی مقام حاصل نہیں کر سکتے. لوور کلاس کیونکہ اپنے ہی کلاس لیول پر سوچتی ہے اور اس کی بہت زیادہ ہائی ایسپیریشنز نہیں ہوتی. ایز اے ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی سوسائٹی میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈسکریمنیشن بہت زیادہ ہے, کون لوور کلاس سے تعلق رکھتا ہے اور کون مڈل کلاس سے. کسی بھی معاشرے میں جہاں پر ہمیں کلاسز اور طبقاتی لیولز نظر آتے ہیں یا اسٹریٹاز ہیں, اس کا یہ مطلب ہے کہ یہاں پر جمہوری ادارے اس طرح سے کام نہیں کر رہے اور نہ ہی جمہوریت کو ایک آئیڈیل کا تصور دیا جاتا ہے. لہٰذا طبقاتی کشمکش موجود رہتی ہے. ان تمام ڈفرینسز کو, جس میں فالوئنگ لا اینڈ آرڈر, کیونکہ بہت ضروری ہے کہ آپ کسی بھی سوسائٹی میں رہتے ہوئے لا اینڈ آرڈر کو آپ اسی طرح سے ابائڈ بائی کریں جیسے کرنا چاہیے. بالکل اسی طرح سے محنت کرنا اور آگے بڑھنا ہر ایک کا حق ہے, وہ بھی نہیں ہوتا. لہٰذا جب کریکولم ڈیولپ کیا جاتا ہے تو اس پہ خاص توجہ کی جاتی ہے کہ ایک کلاس روم جہاں پر مختلف طبقات سے بچے آتے ہیں اور جن کا ورلڈ ویو اپنے پیرنٹس اور ارد گرد کے ماحول کی وجہ سے اور سوشل کلاس کی وجہ سے ایک خاص طرز کا ہوتا ہے, اس طبقاتی کشمکش کو ختم کرنے کے لیے اور کلاس ڈفرینس کو ختم کرنے کے لیے کریکولم میں کنٹینٹ نالج کو, سکلز کو اور ایٹیچیوڈز کو انہی لائن پر پڑھایا جاتا ہے یا ترتیب دیا جاتا ہے جس سے اس طبقاتی کشمکش کو آہستہ سے ختم کیا جا سکتا ہے یا کسی حد تک اس کو برابر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے.